بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ محترم حاضرین، یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب ہے فضل التوحید، توحید کی فضیلت، وما یکفر من الذنوب، اور جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس کی شرح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے قبل جو مؤلف نے تذکرہ کیا وجوب التوحید کا، توحید کے واجب ہونے کا، اب اس کے بعد یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب یہ واجب ہے تو اس کے وجوب کے پر فضیلت کیا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، جیسا کہ کسی بھی چیز کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ واجب ہوگی، اس کی فرضیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، تنہا نماز ادا کرنا با جماعت ادا کی جو کہتی جاتی ہے، تو کہا صلاۃ الجماعت افضل، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ فضیلت کس بنیاد پر حاصل ہوگی؟ جب ہم نماز کی فرضیت اور واجبیت کو مانیں گے، تبھی بغیر واجبیت کے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو توحید واجب ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وما یکفر من الذنوب، کہ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ شریعت میں ایک چیز بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت کہ بندہ اگر اپنے گھر سے وضو بنا کے آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے ایک درجے بلند ہوتے ہیں، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، یعنی فضیلت کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی بخشا جاتا ہے۔ ایک چیز اس کے بارے میں میں نے پیچھے بھی بیان کی تھی کہ بندہ اگر اپنا وقت صحیح کاموں میں لگائے گا تو لازمی طور کے پر غلط کاموں سے بچے گا، یعنی صحیح کام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اسے غلط کاموں سے بچنے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگاتے ہیں تو لازمی طور کے پر اس کی فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچنے کا کفارہ بھی ملنے والا ہے۔ اب یہاں یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ توحید کی جو فضیلت ہے اور اس کی بنیاد کے پر گناہوں کو جو معاف کیا جاتا ہے، تو اس کی دو وجہ ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ بیان کر رہے ہیں اس باب کے قائم کرنے کی، کہ پہلی وجہ بیان فضل توحید، توحید کی فضیلت کو بیان کرنا، اور دوسری وجہ ہے کہ اس کی بنیاد کے پر جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیل کا ذکر کرنا۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں توحید کے فوائد میں سے یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو بیان کر رہے ہیں توحید کے فوائد میں سے وہ یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ سر ہو یا علانیہ، یعنی کھل کر کیا جانے والا یا چھپ کر کیا جانے والا، یہ تمام عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ تو توحید کی فضیلت اسے ہی حاصل ہوگی جو حقیقت میں توحید سمجھے گا، ورنہ جو ریاکار ہوتا ہے، انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بالمقابل ریاکار ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي، یہ صدقہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن کب؟ من یراہ فقط، یہ اسی وقت کرتا ہے جب کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نہ صدقہ کرے گا، نماز، اور نہ ذکر اذکار کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس عمل کا مقصود لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ اور جسے اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگ دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے، وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے درمیان۔ دوسری اہم وجہ بیان کر رہے ہیں، اور توحید کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ موحدین کے لیے اللہ نے ذکر کیا، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے، اور اس کی پوری تفصیل آگے انہوں نے بیان کی ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ نے ارشاد فرمایا
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ یہاں ظلم کی ملاوٹ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ آگے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ظلم استعمال ہوا ہے ایمان کے مقابلے میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی ایمان کے مقابلے میں ظلم کو استعمال کیا گیا اور وہ شرک ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اصحاب کرام کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑا گرا گزرا، شق علی الصحابہ، یہ بات اصحاب کرام کے پر بڑی گرا گزری کہ انہوں نے کہا اینا لم یظلم نفسا، اللہ کے رسول ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ اور یہاں اللہ نے مطالبہ کیا ایمان کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، انہی لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ تو یہاں ہم میں کا ہر شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الامر کما تظنون، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، انما المراد بہ الشرک، اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے رجل صالح یعنی حضرت لقمان کا یہ قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں اس آیت کے ضمن میں کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں انہیں سمجھنا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں والظلم انواع، ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، اظلم الظلم وہو الشرک فی حق اللہ، اللہ کے حق میں شرک کرنا۔ ایک مثال میں آپ لوگوں کو اکثر دیا کرتا ہوں کہ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس بنیاد کے پر یہ بڑا ہو گیا۔ اب ایک تھپڑ اگر ہم اپنی اولاد کو مارے، اپنے بھائی کو، کسی اور کو مار دے، وہ تھپڑ ہی ہے، وہ ظلم ہے، ذاتی ہے۔ لیکن اگر وہی ہاتھ ہم اپنے ماں یا باپ کے پر اٹھا دے تو تھپڑ تھپڑ ہوتا ہے، لیکن مقام اور مرتبے کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ظلم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں ظلم کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں ظلم کی دوسری قسم ہے ظلم الانسانی نفسا، انسان کا اپنے آپ کے پر ظلم کرنا۔ اب یہ انسان کا اپنے آپ کے پر ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے کہ انسان فلا یعطیہ حقا مثل ان یصوم فلا یفطر ویقوم فلا ینام، کہ ایک انسان اپنے آپ کے پر یہ ظلم کرتا ہے، روزہ رکھے، افطار نہ کرے اور قیام کرے، سوئے نہ۔ یہ اس کے نفس کا حق ہے کہ آپ اپنے بدن کو اس کا حق ادا کریں، اپنی باڈی، اپنے جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پورا کرے۔ اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے، اسی طرح ہمارے بدن کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عبادت کے اندر اتنا منہمک ہو جائے کہ اپنے بدن کا، اپنے نفس کا جو حق ہونا چاہیے وہ بھی نہ ادا کرے، تو یہ ظلم ہے اپنی ذات کے پر۔ اور تیسری چیز ہے کہ انسان کا کسی دوسرے کے پر ظلم کرنا، مثلا کسی کو مار دینا، کسی کا قتل کر دینا یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کی تین قسمیں یہاں پر بیان کی گئی، اور پہلی قسم جو ہے سب سے بڑا ظلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے حق میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا؟ بندوں کی ذمہ داری ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اب عبادت میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کرے، یہی دراصل اللہ کے حق میں شرک کرنا ہے۔ اب آگے یہ جو باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس کا میں خلاصتاً اس بات کا تذکرہ کروں جو یہاں پر محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو چیز بیان کی ہے کہ الامن، یعنی اسے مکمل طریقے سے امن حاصل ہوگا۔ تو مکمل امن کب حاصل ہوگا؟ جب بندہ مکمل طریقے سے اللہ کا حق ادا کرے گا، توحید کے پر ہوگا۔ جب تک مکمل طریقے سے اللہ کا حق نہیں ادا کرے گا اسے مکمل امن بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ اور اگر اس کی توحید ناقص ہوگی، عقیدے کے اندر کمزوری پائی جائے گی، تو لازمی طور کے پر امن میں بھی نقص لاحق ہوگا۔
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن مکمل ہو، اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا کہ مکمل طریقے سے امن ملنے والا ہے، تو ہمیں مکمل طریقے سے توحید کو سمجھنا اور اسے اپنانا ہوگا۔ یہی یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے یہ جو اللہ نے اس آیت کے اخیر میں ارشاد فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو بہت معنی خیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس ایک آیت میں 4 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا تذکرہ ہے ایمان کا، کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے یعنی عقیدہ توحید کا۔ اس کے بعد اللہ نے رد کیا شرک کا، وَلَمْ يَظْلِمُوا، کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی۔ یعنی اللہ کو ایمان پیور چاہیے، ملاوٹی ایمان نہیں چاہیے، کہ اگر کوئی بندہ کچھ اللہ کے لیے کرے کچھ غیر اللہ کے لیے کرے تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مسجدوں میں بھی آتے ہیں، مزاروں کے پر بھی جاتے، اللہ کے لیے بھی کرتے، غیر اللہ کے لیے بھی کرتے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی، کچھ لوگ لوگوں کے دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، مکمل طریقے سے آپ کو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا۔ وہی ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ انہوں نے ایمان میں یعنی عقیدہ توحید میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ انہی لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ امن اور ہدایت دونوں چیزیں بیان کی گئی، یعنی اسی جماعت کو حاصل ہوگی جو عقیدہ توحید کے پر ہوگی۔ اگر عقیدہ توحید کے پر نہیں ہے، اللہ نے سیکورٹی کا تحفظ کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں امن ملے اور ہمارا راستہ صحیح ہو، اب یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ امن سے مراد دنیا ہے، کہ فی الدنیا، کہ ان لوگوں کو دنیا میں امن ملے گا، اور آخرت میں ہدایت یعنی جنت کا صحیح راستہ۔ اور دونوں چیزیں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ملے اور آخرت کا راستہ بالکل پرفیکٹ ہو، یعنی ہدایت کے طور کے پر سیدھے جنت کے اندر جائے، تو اس کے لیے ہمیں عقیدہ توحید کے پر کاربند رہنا ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اب آگے ایک حدیث نقل کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر انتہائی طویل ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الى مریم وروح من والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیا ہے، اور اللہ کی روح ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، وہ کسی عمل کے پر بھی ہو۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ یہ عقیدے کے باب کی انتہائی اہم روایت، اور اس کی تفسیر انہوں نے بہت طویل کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا جملہ یہاں پر جو اس حدیث کے اندر آتا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے۔ اب یہاں گواہی کے لیے ضروری ہے علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کیسے گواہی دیں گے؟ اگر آپ کو کسی واقعے کے اندر بلا گیا، جیسا کہ ہمارے پنچایتوں میں کسی تنازع کے اندر بلایا جاتا ہے کہ آپ گواہی دیجئے، اگر آپ کو اس واقعے کا علم ہی نہ ہو تو گواہی کیسے دیں گے؟ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے سورہ زخرف کے اندر کیا، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو حق کے ساتھ گواہی دے، یعنی جو حقیقت تھی وہی بیان کرے۔ یہ نہیں کہ جن چیزوں کو دیکھا اس میں کچھ کمی کر دے، زیادتی کر دے، نہیں، جتنا ہے حقیقت کے طور کے پر اتنا ہی بیان کرے۔ اور شرط قرآن مجید نے بیان کی وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی علم میں ہونا چاہیے جو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسرے کے بتانے سے یا دوسرے کے کہنے سے آپ بتا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنے علم، اپنے مشاہدے کی بنیاد کے پر کہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کے پر بھی اعتراض کیا، جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے
کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے سوال کیا اشہید خلقہم ستکتب شہادتہم، کہ کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت تو موجود تھے کہ ان لوگوں کی گواہی کو قبول کیا جائے، لکھا جائے؟ جب آپ وہاں پر موجود نہیں، جب فرشتے پیدا ہو رہے ہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یعنی جو چیز تمہارے مشاہدے میں نہیں، تمہارے علم میں نہیں، اس کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ تو گواہی کے لیے علم ہونا، اور جتنا ہے حقیقت کے پر مبنی اتنی ہی چیزوں کو بیان کرنا، یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اور شہادت کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ يَكُونُ مُكْتَسَبًا، کہ گواہی دینے والا علم یہ اکتسابی ہوتا ہے، یعنی اسے حاصل کیا جائے، کہ آپ توحید کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے بعد گواہی دیں۔ وَقَدْ يَكُونُ غَرِيزِيًّا، اور یہ فطری بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے گا کہ لاک ڈاؤن کے ٹائم جب ایک وبا چلی کورونا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ انسان دراصل فطری طور کے پر اللہ کی طرف محتاج ہوا۔ چاہے آپ مسلمان کی بات کہیے، غیر مسلم کی بات، وہ اپنی نظریں مصیبت کے موقع کے پر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ فطرت ہے جسے ہم فطرت توحید کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کی فطرت کے اندر اس توحید کو لکھا ہے۔ تو کہا فالعلم بأنہ لا الہ الا اللہ غریزی، کہ اس بات کا علم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ فطری ہے، یعنی ہماری فطرت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ تمام فطرت کے پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اس حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا نقل کیا ہے، جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مسلمان بناتے، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر میں، بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس حدیث کو ایک اور پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں کے پر کتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مذہب، اس کا دین تبدیل کر دیتے۔ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق یہاں پر یہ رکھا گیا کہ جب بچہ اپنی تربیت کی بنیاد کے پر اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے تو تربیت کی بنیاد کے پر وہ توحید کے پر قائم کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس لیے اپنے بچوں کو توحید کے پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو پہلا کلمہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر توحید کا ڈالنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے، ابتدا سے اسے توحید سکھائی جائے۔ بچہ ہمارے یہاں پر جب بچہ بولنا شروع ہوتا کرتا ہے تو ہم اسے اماں ابا یہ سب سکھاتے ہیں، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اسے اللہ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا رب حقیقی ہے وہ سکھاؤ۔ یہ سب سے پہلا کلمہ ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو سکھایا جائے۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو اس طرح نہیں سکھاتے جیسا کہ ہم سکھاتے، وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سکھایا کرتے تھے کہ اپنے رب کو پہلے پہچانے، اور وہاں سے اس کے بولنے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، گرچہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ عقیدے کے باب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے وقد یکون مکتسبا، کہ یہ علم اکتسابی ہوتا ہے، یعنی اسے حاصل کیا جاتا ہے محنت کر کے۔ اور وہ محنت کیسی ہوتی ہے؟ وَذَلِكَ بِتَدَبُّرِ آیَاتِ اللَّهِ وَالتَّفَکُّرِ فِيهَا، یہ اللہ کی آیات کے پر غور کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے کی بنیاد کے پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنا اللہ کی آیات کے پر غور کریں گے اور فکر کریں گے اتنا زیادہ یہ علم پختہ ہوگا۔ تو یہ شہادت اسی بنیاد کے پر حاصل ہوگی جب ہم اس بات کا علم حاصل کریں گے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور یہ دونوں طریقوں سے، فطری طریقوں سے بھی یعنی جو ہماری فطرت میں ہے، اور دوسری بات اس کا علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخر کی آیت ہے جہاں پر اللہ کی توحید کا تذکرہ بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا، اور ان آیات کے بارے میں جو سورہ آل عمران کی اخیر کی 10 آیتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے، انسان دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہوتا ہے، اس وقت یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں اور اس کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی پیدائش، دن و رات کے آنے جانے، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی رکھتا ہے جو غور کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، اپنے پہلوؤں کے پر کرتے ہیں، اور جب مکمل طریقے سے غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زبان سے کیا جملہ ادا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ یہ پوری کائنات تو نے بلا مقصد کے، باطل بیکار نہیں پیدا کی، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیے۔ اور اس کے فوری طور کے پر وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صرف یہی دو آیتیں اگر اس کے اوپر غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کائنات کے اوپر غور کرنا جس سے اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت سمجھ میں آئے، یہ بھی عبادت ہے کہ آپ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت و جلالت کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہاں اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی توحید کو غور و فکر کر کے، تدبر کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جہاں پر ہمیں کہا گیا افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ وہ چیز ہماری سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب اگر ان کی سمجھ میں عذاب قبر نہیں آتا ہے، انکار۔ ان کی سمجھ کے اندر اگر دجال کے تعلق سے باتیں نہیں آتی ہے، انکار۔ اگر ان کی سمجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، انکار۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انکار کرو، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ بھی عقیدے کے باب میں انتہائی اہم باتیں جو آگے چل کر آنے والی ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کے پر غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انکار ہے، اور انسانی عقل ناقص ہے، دین اللہ کا کامل ہے، اور ایک ناقص چیز کبھی بھی کامل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہماری عقل ناقص ہے اور اس کے ذریعے اللہ کا دین کامل، اللہ کی حکمت کامل، ہم اس کا انکار کریں؟ قرآن تو صاف کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور جب علم تھوڑا ہے تو یہ اللہ کی حکمت، اللہ کے علم کامل کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اصحاب کرام اسی لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن یا حدیث کی باتیں جو عقلوں میں نہیں بھی آئے، بیان کرتے آمنا وصدقنا، چپ چاپ اس کے پر ایمان لاتے، اس کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ مکھی اگر کسی مشروب میں گر جائے تو اسے اچھے طریقے سے ڈبو کر نکالو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری، دوسرے میں شفا ہے، اور گرتے وقت تو اپنی بیماری والا پر وہ ڈبوتی ہے۔ صحابہ نے چپ چاپ اس کے پر عمل کیا، وہ کسی لیب میں نہیں گئے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ اس کا مطلب آپ کا ایمان کسی لیب کے پر ہے، کسی سائنٹسٹ کے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ اور آج لوگ وہی کام کر رہے ہیں، جب سائنسی تحقیقات کی بنیاد کے پر کسی حدیث یا قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کچھ تحقیقات آتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث نہیں بلکہ ان کی تحقیقات کے پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن میں بیان کر دیا گیا، حدیث میں بیان کر دیا، یہی کافی ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بغیر کسی ظاہری اسباب کے، گرچہ وہ ہماری عقل کے ماورا ہو، اس کے پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے ابو جہل آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اسراء اور معراج کا۔ اب ابو جہل نے سمجھا آج تو میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو ہلا دوں گا، جا کر کہنے لگا کہ ابو بکر اس طرح کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ راتوں رات 80 دن کا سفر انہوں نے طے کر لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آسمان دنیا کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا، جنت کے پر ایمان رکھنا، جہنم کے پر ایمان رکھنا یہ حق ہے، واجب ہے۔ اب یہاں جنت اور جہنم کے تعلق سے بھی بعض لوگ کیا کہتے ہیں
کہ دراصل یہ چیزیں فرضی ہے، ابھی انہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ صرف مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے، جیسا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تو پڑھائی کرے گا، محنت کرے گا، تجھے ہم یہ دیں گے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کہتے ہیں حالانکہ وہ دیتے نہیں ہیں، تو اس طرح ترغیب دلانے کے لیے یا انہیں ڈرانے کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ الجنت والنار حق، جنت اور جہنم حق ہے، موجود ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں پیدا ہوگی یا فرضی طور کے پر اللہ اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہے، نہیں، یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عقیدے کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو ابو جہل نے جب یہ باتیں کہی کہ راتوں رات معراج میں گئے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ سے باتیں کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں اس کے پر ایمان رکھتا ہوں، بلکہ اس سے بڑی بات کے پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور بعض شارحین لکھتے ہیں کہ اسی بنیاد کے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا، بہت سچا، یعنی نبی کی بات کو سچ ماننے والا، اس کی تصدیق کرنے والا، یہی صدیقیت ہے۔ یہاں تو بیان کرنے والا کافر ہے، ابو جہل ہے، لیکن کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو میں اس کے پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہی دراصل ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول کے نام کے پر جو باتیں آ جائے، ثابت ہے، قرآن کے اندر آ جائے، اس کے پر ایمان رکھنا ہوگا، ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا تردد، شک اور شبہ نہیں کریں گے۔ ہمارے درمیان ابھی پیچھے ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا، بخاری کی ایک طویل روایت ہے اور امام بخاری نے اسے کئی مقام کے پر نقل بھی کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور ایک صاحب یوٹیوب کے پر بیٹھے ہوئے حدیثوں کے بارے میں، یعنی اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں اسے لوگوں کے درمیان اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سائنٹیفک انداز، یعنی لوگوں کو رکھے لاجک ہے، یہ بات واقعتاً عقل تسلیم کرتی ہے، اور اسی کے دائرے میں رہ کر یہ حدیثوں کا نعوذ باللہ انکار کرتے یا حدیث کی من مانی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ عقل اور عرینا کے کچھ افراد جن کی تعداد تقریباً 8 یا 9 تھی، مسلمان ہوئے، دونوں قبیلے کے لوگ تھے، اب یہ آئے مسلمان ہوئے، ان کا علاقہ تبدیل ہو گیا، جس کی بنیاد کے پر انہیں شدید بخار لاحق ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ فلاں جگہ صدقے کے اونٹ ہیں، وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد اسی کے باڑے میں رہو، اور اس کے بعد ان کے اونٹ اور پیشاب کو پیو، اس کے ذریعے اللہ تمہیں شفا دے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، شفا یاب ہو گئے۔ حدیث طویل ہے، اس میں بعد میں لوگ شفا یاب ہونے کے بعد چرواہے کو مار دیا، اس کی آنکھوں میں گرم و سلاخ پھیر دی اور صدقے کے اونٹ لے کر بھاگ گئے، تو بعد میں ان کو پکڑا گیا تو سزا کے طور پر انہیں اسی طرح کی سزا دی گئی اور حرہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کرنا، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز تو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو کیا عقل تسلیم نہیں کرتی تو آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ وہی مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ آپ اپنی عقل کی بنیاد کے پر شریعت تسلیم کریں گے یا قرآن و حدیث میں ہے اس بنیاد کے پر؟ ہم اس بنیاد کے پر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے، عقلوں میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ صحابہ اسی طرح ایمان رکھتے اور ہمیں اسی طرح کے ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی طرح ایمان لانا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں تعویل پیش کی گئی کہ دراصل وہاں کا ماحول اور معاشرہ ایسا تھا کہ وہ لوگ اپنے طور کے پر اونٹ کے پیشاب اور دودھ کو ملا کر علاج کرتے تھے، تو کر لیا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا۔ 3 الگ الگ روایتیں، ایک میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، دوسرے میں نہیں دیا، انہوں نے اپنے طور کے پر کیا، یہ تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو تعویل پیش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے علاج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے بارے میں واضح کہا، لا تداووا بالحرام، حرام چیزوں کے ذریعے علاج نہ کرو، منع کر دیا۔ جب آپ سے مینڈک کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا ہم اسے بطور علاج استعمال کر سکتے، آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے حرام چیزوں کے اندر شفا نہیں رکھی ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ یہ الگ باب ہے کہ اگر ایمرجنسی مجبوری کی شکل میں بطور ادویہ علاج کے کچھ چیزوں کو استعمال کرنا پڑے جس کا متبادل موجود نہ ہو تو فقہا اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر اس کا متبادل موجود ہے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کریں، ورنہ حرام کے بارے میں مطلقاً چیز یہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا لا تداووا بالحرام، حرام چیزوں کے ذریعے علاج نہ کرو، یہ آپ نے منع کر دیا ہے۔ تو آپ نے جب منع کیا ہے تو ان لوگوں نے جب یہ کام کیا تو آپ ان کو منع نہیں کرتے؟
نبی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کام ہو جو خلاف شریعت ہو تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ ٹوکیں گے، آپ منع کریں گے، اور آپ کا منع کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور خاموشی اختیار کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دب، جسے ہم گھوڑ پڑ کہتے ہیں، عرب کے علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول کیا یہ حرام ہے؟ کہا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن آپ کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا، استعمال کیا، تو استعمال کیا نا، اگر وہ غلط ہوتا تو آپ اسے استعمال کرنے دیتے، اگر وہ حرام ہوتا تو آپ کیوں استعمال کرنے دیتے؟ کرنے دینے کا مطلب یہ کہ وہ چیز جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تعویلات پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی تھی، یہ ایک حدیث کے اندر حکم ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے حکم سمجھ لیا، یہ تمام چیزیں حدیث کے باب میں تعویل ہے، شکوک پیدا کرنا ہے جو شرعاً غلط ہے۔ ابھی یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بڑی تفصیل طلب ہے، اس کی آگے کی جو تفصیلات ہے انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو توحید کی فضیلت ہے یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم توحید کے تقاضوں کو نہ سمجھیں گے، تو اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ توحید کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حقیقی طور کے پر، کامل طور کے پر حاصل ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔